السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 2 ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 12، اپنا رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 228 ہے غالباً 228 جی۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 228 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق، خاص طلاق یا حقیقی طلاق، مرتان 2 بار ہے۔ حقیقی طلاق جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا ہے آسمانی طریقے کے مطابق، وہ 2 بار ہے۔ مرد کو کل 3 طلاقوں کا حق حاصل ہے۔ 3 میں سے پہلی 2 طلاقیں جو ہے ان کو رجعی طلاق کہا جاتا ہے۔ رجعی طلاق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب طلاق دیتا ہے طہر میں، تو عورت کو 3 حیض تک جو ہے اس گھر میں رہ کر جو ہے وہ عدت پوری کرنی ہوتی ہے، کیونکہ رجعی طلاق میں یہ جو پہلی 2 طلاقیں خاص ہیں یہ رجعی طلاق ہیں۔ تو رجعی طلاق میں جو ہے عدت تک نکاح قائم رہتا ہے، اور جو ہے اسی گھر میں 3 حیض تک عدت گزارے گی، آدمی اس کو نہیں نکالے گا، اکٹھے رہیں گے تو رجوع کا جو ہے بندوبست ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلی 2 طلاقیں جو ہے وہ رجعی طلاقیں قرار دی ہیں، اور ان طلاقوں میں مرد جو ہے جب طہر میں طلاق دیتا ہے اور طہر ہی میں دینی چاہیے۔ اس سے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ طہر جس میں آدمی عورت کے پاس نہیں گیا، اس طہر میں وہ صرف 1 طلاق دے، اور وہ اس کو کہتے ہیں رجعی طلاق۔ تو پہلی طلاق اگر دے دی ہے تو عورت جو ہے اسی گھر میں رہے گی 3 حیض کی عدت تک۔ اسی گھر میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک جو ہے عدت نہیں پوری ہوئی اور نکاح برقرار ہے، اس لیے میاں بیوی کے طور پر جو ہے وہ 3 حیض تک اکٹھے رہیں گے، اور اکٹھے رہنے سے جو ہے ان کا آپس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے پہلی رجعی طلاق اور دوسری رجعی طلاق جو ہے اس میں عورت جو ہے وہ گھر نہیں چھوڑے گی، جو ہی عدت ختم ہو جائے گی تو آدمی جو ہے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، آگے نکاح کیے بغیر، آگے کہیں نکاح کیے بغیر جو ہے آدمی جو ہے عدت میں رجوع بھی کر سکتا ہے، اور عدت پوری ہونے کے بعد جو ہے دوبارہ نکاح کر کے بھی اس کو گھر میں رکھ سکتا ہے۔ یہ پہلی رجعی طلاق اور دوسری رجعی طلاق جو ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ اور شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ ایک وقت میں ایک طہر میں صرف 1 طلاق دی جائے، 2 یا 3 طلاقیں نہ دی جائیں۔ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ جو لوگ 1 2 3 کر دیتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 1 طلاق دینے کا حکم فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ 1 طلاق سے عورت کو جو ہے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، اور یہ طلاق جو ہے سب سے اچھی طلاق ہے کہ 1 طلاق دی جائے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی وقت بھی اگر عدت گزر گئی ہے تو کسی وقت بھی میاں بیوی جو ہے دوبارہ نکاح کر کے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 طلاقیں جو ہے پہلی 2 طلاقیں، پہلی اور دوسری، 1 1 کر کے دیں گے، 2 اکٹھی نہیں دیں گے، 3 اکٹھی نہیں دیں گے۔ پہلی طلاق جو ہے وہ بھی طہر میں، اور جب جو ہے دوسری طلاق دے گا وہ بھی طہر میں، اور ان دونوں طلاقوں میں جو ہے عدت تک نکاح برقرار رہتا ہے، عورت جو ہے اسی گھر میں رہے گی۔ عدت جو ہے عدت کے اندر اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو نکاح قائم ہے، اور اگر عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح جو ہے ان کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے کہ الطلاق
حقیقی طلاق مرتان 2 بار ہے، مرتن 1 بار، مرتن اور مرتان 2 بار۔ فَإِمْسَاكٌ پس روک لینا ہے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے۔ کب روکنا ہے؟ جب عدت جو ہے 3 حیض پوری ہو جائے۔ 3 حیض کی عدت کے اندر جو ہے وہ عورت اسی گھر میں رہے گی۔ پہلی اور دوسری طلاق کی صورت میں جو رجعی طلاقیں ہیں 2، ان میں طلاق کی صورت میں عدت جو ہے وہ اسی گھر میں جو ہے اپنے خاوند جس نے طلاق دی ہے اسی گھر میں گزارے گی، کیونکہ عدت تک نکاح جو ہے وہ برقرار ہے، نکاح ختم نہیں ہوا، اس لیے رجوع ہو سکتا ہے اکٹھے رہنے سے۔ اور اگر آدمی نے رجوع نہیں کیا، 3 حیض عدت گزر گئی، اس کا اب جو ہے وہ گھر کو چھوڑ دے گی، اور اب ان کا نکاح عدت ختم ہونے پر جو ہے نکاح ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے گا۔ اب جو اگر آدمی اس کو رکھنا چاہتا ہے تو اس کے بعد وہ نکاح کر کے دوبارہ رکھ سکتا ہے، پہلی رجعی طلاق کے بعد اور دوسری رجعی طلاق کے بعد۔ اور یہ دونوں رجعی طلاق جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ وقت میں دیں گے، اکٹھی نہیں دیں گے۔ تو فرمایا کہ فَإِمْسَاكٌ پس عورت کو روک لینا ہے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے۔ عدت اگر 3 حیض پوری ہو گئی تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں روک لے، اور تسریح یا رخصت کر دے، بے احسان انصاف نیکی کے، یا پھر حسن سلوک سے، اچھے رویے سے، اچھے اخلاق سے۔ اگر وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا ہے تو پھر اچھے عزت سے اس کو جو ہے، آخر انسان ہے، جو کچھ بھی ہوا، غلطی ہوئی نہ ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، عورت آخر انسان ہے، اس کی عزت کرنا چاہیے، اس کو اپنے احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اس کو گھر سے رخصت کر دینا چاہیے عدت پوری ہونے کے بعد، اگر وہ دوبارہ نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ ولا یحل اور نہیں حلال لکم واسطے تمہارے، ان تاخذوا یہ کہ تم لے لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن دیا ہے تم نے ان عورتوں کو، شیئن کچھ بھی۔ جب تم نے جو ہے طلاق کے بعد عدت پوری ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، اب اس کو اپنے گھر سے نکالنا ہے، تو فرمایا کہ تم اس سے جو ہے حق مہر یا جو کچھ بھی تم نے دیا ہے اس کو تحفے کے طور پر، حق مہر کے طور پر وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اگر آدمی طلاق دے گا تو جو اس نے اس کو حق مہر دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، وہ واپس نہیں لے سکتا، خواہ وہ حق مہر کتنی بڑی رقم ہو، واپس نہیں لے سکتا۔ فرمایا کہ ولا یحل اور نہیں حلال لکم واسطے تمہارے، ان تاخذوا یہ کہ تم پکڑو، لے لو، مما اس میں سے جو آتیتمو دیا ہے تم نے، ہن ان عورتوں کو، شیئن کچھ بھی، حق مہر یا اس کے علاوہ کوئی گفٹ دیا ہے، طلاق مرد نے دی ہے تو عورت سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ ہاں اگر عورت جو ہے خلا لیتی ہے کہ مجھے اس سے طلاق دلوائی جائے عدالت کے ذریعے، کہتی ہے وہ، تو پھر وہ سب کچھ واپس کرے گی، پھر وہ جو ہے حق مہر وغیرہ واپس مرد کو کرے گی۔ لیکن اگر مرد طلاق دیتا ہے تو اس عورت سے کچھ بھی، ایک پائی بھی واپس نہیں لے سکتا، الا مگر ان یخافا یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یہ کہ نہیں، یقیما وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ حدیں اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ان کے درمیان جو ہے جھگڑا بہت بڑھ گیا ہے اور آدمی جو ہے اس عورت سے بہت زیادہ زیادتی کر رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ عورت جو ہے اس ظالم مرد سے جان چھڑانے کے لیے جو ہے وہ اس کو حق مہر واپس دے دے۔ اگر وہ اللہ کی حدوں کو نہیں پورا رکھ سکتے، یعنی میاں بیوی کا رویہ ان کا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کے سخت خلاف ہو گئے ہیں، مرد جو ہے وہ طلاق نہیں دینا چاہتا لیکن عورت جو ہے وہ جان چھڑانا چاہتی ہے، تو پھر اس سے جو ہے وہ حق مہر دے کر اس سے اپنی جان چھڑا لے، طلاق جو ہے وہ حاصل کر لے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم ڈرو، اللہ یقیما یہ کہ نہیں وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ حدیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہ اوپر والے جو رشتہ دار ہیں، خاندان ہیں، ان سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس بات کو
ڈر محسوس کرتے ہو کہ یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، بہت زیادہ بات بڑھ گئی ہے اور یہ آپس میں درست طریقے سے نہیں اکٹھے رہ سکیں گے، تو فلا جناح، پس نہیں کہ گناہ علیہما اوپر ان دونوں کے، فی ما بیچ اس کے جو افتدت وہ عورت فدیے میں دے، بدلے میں دے، بہی ساتھ اس کے، وہی میں بات ہے اس کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جانتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ جان بوجھ کر طلاق نہیں دیتا ہے، تنگ کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہ مجھے میرا حق مہر واپس کر دے تو پھر میں اس کو چھوڑوں، تو اگر عورت محسوس کرتی ہے کہ یہ ظلم کرتا ہے تو دفع کرے، اس کو جو ہے حق مہر واپس کر دے اور اس سے طلاق دے دے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک صحابیہ جو ہے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامن جو ہے جب میرے پاس آتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے میں اس کے منہ پہ تھوک دوں۔ اس نفرت کا اظہار کیا نبی علیہ السلام کے سامنے، کیونکہ وہ عورت صحابیہ بڑی خوبصورت تھی، لیکن مرد جو ہے وہ بدصورت تھا، خوبصورت نہیں تھا، اس لیے انہوں نے شکایت کی نبی علیہ السلام سے کہ جب میرا خاوند میرے پاس آتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس کے منہ پہ تھوک دوں، نفرت کا اظہار کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بریرہ وہ تو اس سے محبت کرتا ہے، چل تو گزارا کر لے۔ تو وہ عرض کرتی اللہ کے رسول آپ حکم دے رہے ہیں یا آپ مشورہ دے رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بریرہ میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا۔ تو عرض کرتی اللہ کے رسول اگر آپ کا مشورہ ہے تو حکم ہے تو مان لیتی ہوں، اگر مشورہ ہے تو پھر میں نہیں مانتی۔ میں قیامت تک کی کہ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ عورت کی بھی ایک چوائس ہوتا ہے، اس کو چناؤ ہوتا ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ میرا خامن جو ہے وہ خوبصورت ہو۔ صرف مرد ہے جو ہے وہ نہیں، اس کی چاہت نہیں چلنی چاہیے کہ وہی دیکھے تو کہے کوئی خوبصورت ترین عورت مجھے ملے۔ صرف مرد کا ہی حق نہیں ہے، عورت کا بھی حق ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ اس کا خامن جو ہے صاف ستھرا ہو، خوبصورت ہو۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کے خامن کو بلایا، اس نے جو ہے ایک کھجوروں کا باغ جو تھا، بڑا قیمتی باغ، بڑا جو ہے وہ گھنے درختوں والا باغ تھا، وہ اس کو دیا تھا حق مہر میں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا خامن کو اور فرمایا کہ وہ حق مہر جو ہے باغ اپنا واپس اس کو طلاق دے دے اور اپنا حق مہر جو ہے باغ جو ہے وہ واپس دے دے۔ تو اس واقعے سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت جو ہے مرد سے طلاق مانگتی ہے تو حق مہر جو ہے اس کو واپس کر دے مرد کو، اور اگر مرد طلاق دیتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کو واپس نہیں دے گی، واپس نہیں وہ عورت دے گی۔ فرمایا کہ دل کا حدود اللہ ہے، یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے، فلا تعتدوها، پس نہ تم زیادتی کرو ان حدوں میں، ان قانونوں کو توڑو نہیں۔ جو اللہ نے طریقہ کار قانون بنا دیا ہے اس قانون کو توڑو نہیں، اس میں اپنی من مرضی نہ کرو۔ فَمَن يَتَعَدَّ، اور جو شخص توڑے گا حدود اللہ، حدیں اللہ تعالیٰ کی، قوانین اللہ تعالیٰ کے، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ، ہم الظالمون، وہی ہیں حقیقی ظالم۔ جو اللہ کی قانون کو توڑیں گے، اللہ کی حدوں کو توڑیں گے، وہ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ شخص طلاق دے دے اس کو، اب 2 طلاقوں کے بعد کی بات ہے، تیسری طلاق کی بات آ گئی ہے کہ اگر وہ 2 طلاقوں کے بعد اس نے مختلف اوقات میں جو ہے مہینے بعد، 7 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد پہلی طلاق کے بعد دوسری طلاق دی، درمیان میں جو ہے جتنا بھی وقفہ ہے، 2 طلاقیں رجی جو ہے اس کی پوری ہو گئی ہیں، اب اگر آگے جو ہے تیسری طلاق کی بات اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر وہ مرد جو ہے وہ خاص 2 طلاقیں دینے کے بعد تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے اس عورت کو، فَلَا تَحِلُّ، پس نہیں وہ عورت حلال ہوگی، لہو، واسطے اس شخص کے، من بعد، وہ بعد اس کے۔ پہلی 2 رجی طلاقوں میں تو یہ ہے کہ طلاق دی ہے، جب تک عدت واپس پوری نہیں ہوگی تو عورت جو ہے وہ گھر میں ہی رہے گی، نکاح نہیں ٹوٹا۔
اور اس وقت نکلے گی جب عدت پوری ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر گھر سے نکل جائے گی۔ لیکن تیسری طلاق جو ہے اس میں فرمایا، تیسری طلاق جو ہے وہ رجعی طلاق نہیں ہے۔ تیسری طلاق ہوتے ہی وہ گھر کو فوراً چھوڑ دے گی، کیونکہ یہ رجعی طلاق نہیں ہے تیسری۔ پہلی دو طلاقوں جو رجعی طلاقیں ہیں ان میں گھر نہیں چھوڑے گی، کیونکہ ابھی تک نکاح قائم ہے عدت تک۔ جب عدت ختم ہوگی تو ان دونوں رجعی طلاقوں میں پھر وہ گھر سے نکلے گی۔ لیکن تیسری طلاق جب دے گا تو فوری طور پر جو ہے وہ گھر سے نکل جائے۔ تیسری طلاق جو ہے وہ رجعی طلاق نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اکٹھے رہنے کی، وہ فوراً گھر جو ہے وہ چھوڑ دے۔ فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ مرد طلاق دے دے تیسری بھی اس کو، فَلَا تَحِلُّ، پس نہیں وہ عورت حلال ہوگی، لہو واسطے اس کے، من بعد، و بعد اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ، وہ عورت نکاح کرے، زوجن، جوڑے، غیرہ، سوائے اس کے۔ اب تیسری طلاق، پہلی دو طلاقیں جو رجعی طلاق ہیں وہ تو اس میں تو یہ ہے کہ اگر عدت ختم ہو گئی تو نکاح بھی ختم ہو گیا، پہلی رجعی طلاق کے بعد اور دوسری رجعی طلاق کے بعد، اور ان دونوں طلاقوں کے عدت ختم ہونے کے بعد نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کوئی دوسری جگہ شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب تیسری ہوگی تو اب عورت جو ہے اس پر حرام ہو گئی، اور جب تک وہ جو ہے کسی اور آدمی سے وہ نکاح نہیں کرے گی، شرطیہ نکاح نہیں، اس میں شرط نہیں ہوگی کہ آپ مجھے ایک رات جو ہے وہ جو ہے آگے نئے آدمی سے یہ نہ کہے کہ ایک رات کے لیے نکاح کرو اور صبح مجھے طلاق دینا۔ یہ جو وقت مقرر کی طلاق ہوتی ہے یہ جو ہے فقہ حنفی میں ہے، حنفی جو ہے وہ کرتے ہیں یہاں، تو وہ یہ اس طلاق پر جو ہے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی ہے۔ یہ ایسے طلاق دینا، نکاح کرنا آگے کہ جب میں جو ہے وہ ایک رات کے لیے آپ مجھے بیوی بنا لیں، جیسا کہ حنفی فقہ میں ہے، اور ایک رات رکھ کر جو ہے وہ مجھے اگلے دن جو ہے صبح جو ہے وہ طلاق دے دینا، اس سے جا کر پھر جو ہے رات رہ کر جو ہے وہ جو ہے حلالہ ہو گیا، اور پھر وہ مرد کے ساتھ پہلے مرد کے جا کر نکاح کر کے جو رہتی ہے۔ ایسے طریقے کار کرنے والے پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، حلالہ کروانے والے اور کرنے والے مولوی دونوں پر۔ اور یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے فقہ حنفی کے مطابق۔ فقہ حنفی اور دیوبندی جو ہے وہ یہ حرام کام جو ہے، لعنتی کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو حق یہ ہے کہ عورت جو ہے تیسری طلاق کے بعد جا کر گھر چھوڑ دے، اپنے رشتہ داروں کے پاس عدت گزارے، جو بھی اس کے اگر پیٹ میں بچہ ہے تو بچے کے جنم تک اس کی عدت ہے، اور اگر نہیں ہے تو 3 حیض اس کی عدت ہے، اور اگر حیض جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں یا حیض ابھی نہیں آئے ہیں، بچی چھوٹی ہے، تو پھر جو ہے وہ 3 مہینے عدت جو ہے وہ گزارے گی، اور اس کے بعد جا کر کسی اور شخص سے جو ہے نکاح کرے گی، زندگی گزارنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے نہیں کہ ایک رات کے لیے آپ نکاح کر لیں، نہیں، ایک رات یا 2 رات یا 2 دن کا نکاح جو ہے کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ نکاح کا مقصد وہی ہو جو عام آدمی نکاح کرتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، تو وہ جب تیسری طلاق کے بعد کہیں نکاح کرے گی تو وہ مقررہ اس میں نکاح میں مقررہ وقت نہیں ہوگا۔ اگر مقررہ وقت ہو گیا ہے کہ ایک رات کے لیے نکاح، تو وہ لعنت ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ نکاح ہو آگے زندگی گزارنے کے لیے۔ میرے کالج کے جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے اسلامیات کے، وہ ان کے محلے میں واقعہ ہوا، وہ اپنے محلے میں بتاتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے اس کو مرد نے جو ہے وہ طلاق دے دی، اور وہ ہمارے محلے میں مولوی صاحب رہتے تھے، ان کے پاس آیا تو مولوی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، میں حلالہ کر دیتا ہوں، اور انہوں نے جو ہے نکاح کر لیا۔ اب رات جو ہے وہ مولوی صاحب کے پاس رہی، صبح جو ہے وہ لینے آیا تو اس نے کہا جی میں نہیں جانا، میں نہیں جاؤں، میں نے اب دوسرا نکاح کیا ہے، جن سے کیا ہے اب میں ان کے پاس ہی رہوں گی۔ وہ غیرت مند عورت تھی،
یہ بےغیرتی ہے، ایک رات کے لیے رکھنا جو ہے بہت بڑی بےغیرتی ہے۔ تو یہ سزا عورت کو اتنی ذلت اور سزا نہیں ملنی چاہیے۔ وہ جو ہے جہاں تیسری طلاق کے بعد نکاح کرے گی تو جہاں زندگی گزارنے کے لیے کرے گی، مقررہ وقت کے لیے نکاح نہیں کرے گی کہ ایک رات یا 2 رات یا 2 دن کے لیے نکاح کرو حلالے کے لیے، یہ حرام ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں جا کر نکاح کرے، وہ دوسرا آدمی جو ہے وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، طے شدہ پروگرام کے مطابق نہیں۔ اگر طے شدہ پروگرام کے مطابق کریں گے تو وہ رب کی لعنت برسے گی ان پر۔ تو یہ ہے کہ وہ دوسرے آدمی کے پاس جائے نکاح کرے، وہ آدمی اپنی مرضی سے کبھی اس کو طلاق دے یا فوت ہو جائے تو پھر وہ عدت گزار کر جو ہے پہلے آدمی کے ساتھ جو ہے نکاح کر سکتی ہے جس نے 3 طلاقیں دی تھی باری بار۔ تو یہ ہے اسلامی طریقہ کار۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت اس وقت تک اس پہلے آدمی جس نے تینوں طلاقیں دی ہیں اس وقت تک اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک جو ہے وہ نکاح کسی اور مرد سے کرے اور اگلا دوسرا مرد جو ہے وہ اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے تو پھر جو ہے وہ عورت جو ہے وہاں سے عدت گزار کر، یاد رکھیں ہر طلاق کے بعد عدت لازمی ہوتی ہے۔ ہر طلاق کے بعد قرآن کی روح سے عدت لازمی ہے۔ عدت نہیں کوئی گزارتا ہے تو وہ لعنت پر برستی ہے۔ اور یہ جو حنفی فقہ جو ہے وہ کرتی ہے، اس میں 2 عدتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ صبح مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں سنا دیں، شام کو مولوی صاحب کے پاس رہ گیا، مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی ہم رات جو ہے ہمارے پاس چھوڑ دیں، ہم حلالہ کریں گے۔ پھر مولوی صاحب جو ہے اب جو ہے آدمی نے خامہ نے جو اس کو طلاق دی صبح کے وقت، تو ہر طلاق کے بعد عدت لازم ہے۔ اب وہ جو ہے صبح طلاق دیتا ہے تو شام کو مولوی صاحب کے پاس لیا تھا، حالانکہ صبح طلاق اس نے دی ہے تو اس کو آگے جو ہے وہ 3 حیض کی جو ہے وہ عدت گزارنی پڑے گی، یہ اس پر لازم ہے۔ پھر وہ حلالے کے لیے مولوی کے پاس جا سکتا ہے، وہ بھی حرام حلالہ۔ تو یہ یہاں ایک پہلی عدت جو ہے وہ برباد ہوئی کہ صبح طلاق دی اور شام کو مولوی صاحب کے پاس لے گئے حلالہ کرنے کے لیے، اور مولوی بھی ویسے ہی بےغیرت ہوتے ہیں۔ تو رات اس کو رکھا، کسی شاگرد کے ساتھ اس کا عارضی نکاح کیا رات کے لیے، اور صبح جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ طلاق دے کر پہلے آدمی کے ساتھ بھیج دیا، جاؤ نکاح کر لو، حلالہ ہو گیا۔ اب ایک تو پہلی عدت اس سے برباد ہو گئی، قرآن کی خلاف ورزی ہو گئی کہ آدمی نے طلاق دی اس کے بعد وہ عدت میں چلی گئی ہے۔ اور لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ صبح طلاق دی ہے، شام کو جو ہے وہ لے گیا مولوی صاحب کے پاس، حالانکہ اس کو جو ہے صبح طلاق جو دی ہے اس نے عدت گزارنی لازمی ہے۔ ایک تو اس عدت کی بربادی ہوئی، دوسرا جو ہے اس مولوی نے جو ہے اس کو ایک رات کے لیے رکھا تو اس نے ماں بہن بنا کر نہیں رکھا، ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جنسی تعلقات اس نے قائم کیے۔ اب اس کو جو ہے جنسی تعلقات میں حمل بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس پر جو ہے جب صبح جو ہے وہ رات رکھنے والا جس کے ساتھ عارضی نکاح ہوا تھا وہ طلاق دیتا ہے، تو اب اس طلاق کی بھی اس کو عدت جو ہے وہ گزارنی پڑے گی۔ لیکن اس حلالہ میں جس پر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، اس میں دونوں عدتیں جو ہے وہ ختم کر دی ہیں۔ اس دیوبندی مسلک نے، اس حنفیت نے 2 طلاقوں کا 2 عدتوں کا خون کیا ہے، 2 عدتوں کو جو ہے اللہ کے رسول کے جو ہے قرآن اور حدیث کے مخالف چلا ہے، اسی لیے اس پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ 2 عدتیں جو ہے جو لازم ہیں وہ ختم کر دی مولوی نے۔ تو یہ جو ہے وقت مقررہ کے لیے نکاح کرنا ہے، حلالے کے لیے یہ وقت مقررہ کا نکاح جو ہے 2 عدتوں کا خون بھی ہے، خلاف ورزی بھی ہے، اور جو ہے یہ لعنتی کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر جو ہے ہوتا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ لینے گیا صبح کو تو اس نے عورت نے کہا جی میں نہیں جاؤں گی، میں نے تو ان کے ساتھ رہنے کے لیے نکاح کیا۔ تو وہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب ہمارے محلے میں رہتی ہے، ابھی اس کے بچے جوان ہو گئے ہیں،
تو اس کو جو ہے اس نے پسند ہی نہیں کیا اس کو کہ میرا مذاق اڑایا جائے، میرے ساتھ جنسی ظلم کیا جائے، مجھے کوئی گائے بھینس بکری سمجھا جائے، مجھے جو ہے انسان نہ سمجھا جائے، کہ رات مجھے جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور پھر صبح لینے آ گیا۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی، میں اب مولوی صاحب کے ساتھ جاؤں، میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں کہ مجھے رات جو ہے ان کے ساتھ اس پر چھوڑ گیا اور اب لینے آ گیا۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں۔ تو یہ ہے حلالہ کرانے والے کرنے اور کرانے والے پر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے دونوں پر، اس لیے کہ اس میں شریعت کے جو ہے خلاف ورزی ہے۔ دو عدتیں جو ہے جو لازم ہو جاتی ہیں عورت پر، وہ عدتیں جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہیں، اور مولوی جو ہے وہ اپنا سکہ چلاتے ہیں، اپنی فقہ جو ہے اس کو جو ہے لوگوں پر جو ہے مسلط کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں لوگوں کو شریعت، اللہ کی شریعت کو توڑنے پر۔ فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر وہ دوسرا آدمی طلاق دے دے، اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے دے، فلا جناح، پس نہیں کہ گناہ علیہما، اوپر ان دونوں کے۔ اگر دوسرے آدمی پہلے آدمی 3 طلاقیں دے دیں، اب ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس نے جو ہے عورت نے جا کر کسی اور آدمی سے نکاح کیا، اس نے اپنی مرضی سے اس نے اس کو جب چاہا طلاق دے دی، ایک لمحے کے بعد اپنی مرضی سے۔ مقررہ وقت کا نکاح حرام ہے، اس نے دوسرے آدمی نے طلاق دے دی اپنی مرضی سے، تو اب جو ہے وہ عورت جو ہے دوسرے آدمی سے طلاق لے کر عدت ضرور گزارے گی۔ ہر طلاق کے بعد عدت لازمی ہے۔ عدت کا مقصد یہ ہوتا ہے 3 حیض یا 3 مہینے جو ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عورت کے رحم میں طلاق دینے والے مرد کی طرف سے کسی بچی کا کوئی جاگ تو نہیں ہے، بنیاد تو نہیں ہے۔ عدت کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ دوسرا آدمی جو ہے جس کے ساتھ اس عورت نے پہلے آدمی سے 3 طلاقوں کے بعد نکاح کیا زندگی گزارنے کے لیے، اگر دوسرا آدمی بھی اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو پھر وہ عورت جو ہے اس طلاق کی عدت گزارنے کے بعد وہ پہلا آدمی جس نے 3 طلاقیں دے دی تھیں، پھر اس کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ دوسرا آدمی بھی اس عورت کو طلاق دے دے، فلا جناح، پس نہیں کہ گناہ علیہما، اوپر ان دونوں کے، اس عورت پر یا جو پہلا آدمی 3 طلاقیں دینے والا ہے، ان دونوں کے پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ دوبارہ آپس میں نکاح کر کے میاں بیوی بن کر جو ہے وہ رہتے ہیں۔ این یتراجعا، یہ کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں۔ اگر جو ہے دوسرے خامن نے طلاق دے دی اپنی مرضی سے، تو پھر جو ہے زبردستی اس سے نہیں لی جائے گی، نہ مقررہ وقت پر نکاح ہوگا۔ تو اگر اس دوسرے آدمی نے طلاق دے دی ہے، تو اب یہ عورت جو ہے پہلا خامن جس نے 3 طلاقیں دی تھیں اس کے ساتھ رجوع کر سکتی ہے، نکاح کر کے دوبارہ میاں بیوی کے طور پر وہ رہ سکتے ہیں۔ ان ظنا، اگر وہ یقین رکھتے ہیں دونوں، این یقیما، یہ کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، قوانین اللہ تعالیٰ کے۔ اگر ان کو یقین ہے کہ اب وہ ایسی لڑائی گھر کے اندر جو ہے ایسا فتنہ نہیں کھڑیں گے، ایسا جو ہے لڑائی نہیں لڑیں گے جس سے پھر طلاق ہو، تو پھر جو ہے کہ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ٹھوکر لگ گئی ہے، اب ہم جو ہے کوئی اسلام کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، انسانوں کی طرح رہیں گے، تو پھر وہ جو ہے آپس میں نکاح کر لیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پھر لڑائی ہوگی، تو پھر اللہ کے قانون کو جو ہے تماشا نہیں بنانا چاہیے، مذاق نہیں بنانا چاہیے کہ کبھی کر لیا تو کبھی چھوڑ دیا۔ اس شریعت یہ بھی اجازت نہیں دیتی۔ وَتِلْكَ حدود اللہ ہے، یہ حدیں ہیں، قانون ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ فلا تقربوا، یبینھا، اللہ کھول کر بیان کرتے ہیں ان قوانین کو، لقوم، اس قوم کے یعلمون، جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو اپنی خاص عورتوں یعنی اپنی بیویوں کو، فبلغنا، پس وہ عورتیں پہنچ جائیں اجلہن، اجل مقررہ وقت کو، ہن اپنے، جب فرمایا جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور وہ بیویاں جو ہے اپنے مقررہ وقت یعنی عدت کو پہنچ جائیں، عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، ساتھ اچھے طریقے کے۔ اب اس نے عورت کو جو ہے طلاق ہوئی ہے، پہلی رجعی طلاق یا دوسری رجعی طلاق، تو اس نے عدت اس گھر میں پوری کر لی ہے، کیونکہ نکاح برقرار تھا عدت تک۔ جو ہی عدت جو ہے وہ ختم ہوئی،
نکاح ختم ہو گیا، اب آدمی جو ہے اچھے طریقے سے بے-معروف اچھے طریقے سے اس کو روک لے، یعنی اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے اور اس کو گھر میں رکھ لے، اور سرحوہن یا رخصت کر دو ان کو بے-معروف ساتھ اچھے طریقے کے۔ تو عدت اگر پوری ہو گئی ہے پہلی رجعی طلاق کے بعد اور دوسری رجعی طلاق کے بعد، تو نکاح ختم ہو گیا، اب آدمی یا تو اسلامی اصول کے مطابق دوبارہ نکاح کر کے اچھے طریقے سے اس کو دوبارہ بیوی بنا لے، یا پھر اس کو جو ہے نکاح تو ختم ہو گیا، اس کو گھر سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے عزت احترام سے جو ہے اس کو گھر سے رخصت کر دے۔ ولا تمسکوہن، اور نہ روکو تم ان عورتوں کو ضرارًا ضرر پہنچانے کے لیے۔ جس عورت کو تم نے طلاق دے دی ہے، اب تمہارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، کوئی رشتہ نہیں رہا۔ کئی خبیث اس طرح کرتے کہ تم اگر فلانے نہ نکاح کریں گے تو میں تمہیں جانوں مار دینا۔ بھائی تمہارا اب کون، جب تم نے طلاق دے دی، تمہاری وہ بیوی نہیں رہی، تو تم اب اس پر یہی شرطیں کیوں لگاتے ہو؟ تو ایسے بھی ہیں لوگ جو پھر ان عورتوں کو طلاق بھی دے دیتے ہیں، عدت کے بعد نکاح بھی ختم ہو گیا، لیکن اب اپنا روب جو ہے ان پر جھاڑتے ہیں، تم فلاں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، تو یہ نہیں کرنا، تو وہ، بھائی تمہارا نکاح ختم ہو گیا، اب تمہارا تعلق ہی نہیں اس کے بعد، اس پر کوئی شرط لگا ہی نہیں سکتے تم کون ہوتے ہو جو ہے اس پر جو ہے کوئی شرط لگانے والے؟ تو یہ اس طرح لوگوں کو، ان عورتوں کو ضرر نہ پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو فلاح بلا تم سے کوہن، اور نہ روکو ان کو ضرارً نقصان پہنچانے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو۔ تو جب تم نے طلاق دے دی ہے، اب اس کو نہ روکو، اس کو جانے دو، اور کوئی رکاوٹ نہ پیدا کرو، اور نہ اس کو کوئی نقصان پہنچاؤ مالی یا کسی طرح سے، ذہنی اذیت نہ پہنچاؤ اس کو۔ تم سے وہ آزاد ہوگی، تمہارے نکاح میں نہیں رہی وہ۔ وَمَن یفعل، اور جو شخص کرے گا ذالک، ایسے کام، نقصان، اس کو جو ہے نقصان پہنچانے والے کام اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والے کام کرے گا، فقط ظلم نفسہ، پس حقیق انہیں ظلم کیا اپنی جان پر۔ پھر اس کی سزا جو ہے اس کو بھگتنی پڑے گی اللہ کے ہم، اللہ اس کو سزا دے گا کہ جب تیری بیوی رہی نہیں ہے تو تو بدماشی کیوں کرتا ہے اس کے ساتھ، تو اس پر پابندیاں کیوں لگاتا ہے، تو اس کو آگے نکاح کرنے سے کیوں روکتا ہے، کیوں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ ولا تتخذوا، اور نہ پکڑو آیات اللہ، اللہ کے حکموں کو، ہزواً، مذاق، اللہ کے قوانین جو ہیں ان کو مذاق نہ بناؤ۔ مذاق یہی ہے کہ جو اللہ نے کہا وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی من مرضی کرتا ہے، تو یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ولا تتخذوا، اور نہ تم پکڑو آیات اللہ، اللہ کے حکموں فیصلوں کو، ہزواً، مذاق۔ وذکروا، اور یاد کرو نعمت اللہ، نعمت اللہ تعالیٰ کی علیکم، جو اوپر تمہارے ہیں، اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، احسان کیا ہے، اس کو یاد رکھو۔ اللہ کو یاد رکھو گے تو پھر جو ہے بے لگام نہیں ہوگے۔ جب اللہ یاد رہے گا، دل و دماغ میں رہے گا، تو پھر تم من مرضیاں نہیں کرو گے، پھر تم اللہ کے حکم کے تابع ہی رہو گے۔ اور اگر اللہ سے تعلق ختم کر لیا ہے تو پھر تم بدماشیاں کرو گے، لیکن اس کا انجام تمہارے لیے اللہ کی پکڑ پھر بہت سخت ہوگی۔ فرمایا کہ وما انزل علیکم، اور جو کچھ اس نے اتارا ہے اوپر تمہارے، من الکتاب، ایک خاص کتاب سے، اس کو بھی اذکروا، یاد کرو۔ اللہ کی کتاب کے یہ مسائل جو ہیں کہ طلاق کس طرح دی جاتی ہے، پہلی رجعی طلاق جو ہے کس طرح، اس کا کیا حکم ہے، دوسری رجعی کا کیا حکم ہے، تیسری طلاق کا کیا حکم ہے، اگر وہ کسی اور کے ساتھ جا کر نکاح کر دے، یہ سارے مسائل جو ہے تمہیں زبانی یاد ہونے چاہیے۔ یاد ہوں گے تو تم پھر اللہ کے قانون کو نہیں توڑو گے کہ طلاق دیتے وقت جو ہے عورتوں سے کہو 1 2 3، یہ اللہ کے قانون کا مذاق ہے۔ اللہ اور نبی علیہ السلام فرمایا ایک وقت میں تو طہر میں، عورت کی پاکیزگی میں دنوں میں ایک طلاق دے سکتا، دوسری تیسری نہیں۔ اگر کوئی دوسری تیسری دیتا ہے، اکٹھی دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے دین کو توڑ رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، اور اس کی سزا بڑی کڑی ہوگی اللہ کے ہاں۔ فرمایا کہ وما انزل، اور اس کو یاد کرو جو اس نے اتارا علیکم اوپر تمہارے، من الکتاب، ایک خاص کتاب سے، یعنی اللہ کے قرآن کے مسائل کو زبانی یاد کرو، والحکمت، اور خاص حکمت کو، سمجھ بوجھ کو، قرآن کی سمجھ بوجھ کیا، قرآن پاک کی تفسیر کو یاد کرو۔ قرآنی مسائل جو ہیں ان کی جو تفسیر آسمان سے اتری ہے، طریقہ کار جو ہے ان کو زبانی یاد کرو،
تاکہ تم سے کوئی اسلام کی جو ہے کوئی مذاق والا کام نہ بنے کہ تم ایسی غلطی کرو کہ جو اس کو اللہ مذاق بس سمجھ لے کہ تم نے میرے دین کا مذاق اڑایا ہے، اور پھر اللہ کی گرفت جو ہے اس پر سخت آ جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان مسائل کو یاد کر لو۔ فرمایا کہ یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو بھی ساتھ ان باتوں کے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے، ان باتوں کی نصیحت وہ تمہیں کر رہا ہے کہ ان قرآن کے مسائل کو آسمانی تفسیر کے ذریعے جو ہے ان کو زبانی یاد کرو، تاکہ تم جو ہے غلطیاں نہ کر سکو اللہ کے قوانین میں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ اس زواجی زندگی میں بیوی جو ہے بیچاری کمزور ہے مرد کے مقابلے میں، تو کوئی اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا، ورنہ اللہ جو ہے سخت سزا دے گا۔ ڈرنا ہے عورتوں کے معاملات میں، رب سے ڈرنا ہے۔ آخری حج کے خطبہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ سے ڈرو اپنی عورتوں کے بارے میں، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرنا، ورنہ اللہ بہت کڑی سزا دے گا۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، عورت کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اگر تمہارا نہیں نباہ ہوا تو تم اس کو ذلیل نہ کرو۔ کئی لوگ جو ہیں وہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کے پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، اور اس کو جو ہے معاشرے میں برباد کرتے ہیں جھوٹے الزام لگا کر۔ تو اس طرح جو ہے اسلام جو ہے ایسی بد اخلاقی جو ہے اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے تمہارا نباہ نہیں ہے، جو جیسی بھی تھی، ہمیں تو حکم ہے کہ پردہ پوشی کرو۔ مرد عورت کی جو ہے کمیوں ویشیوں پر پردہ ڈالے، عورت مرد کے جو ہے وہ خامیوں پر پردہ ڈالے۔ ہمیں تو یہ حکم دیا قرآن نے کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، ایک دوسرے کی خامیاں جو ہے ان کو چھپاؤ، لوگوں کو نہ بتاؤ، ان کو ذلیل نہ کرو ایک دوسرے کو۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈر دو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ساتھ ہر چیز کے علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، ظلم کر کے، زیادتی کر کے، کمزور کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے اور سب کو جانتا ہے۔ تم جھوٹ بول کر، دنیا کی عدالتوں میں جھوٹ بول کر تو بچ جاتے ہو سزاؤں سے، لیکن رب کی عدالت میں نہیں بچ سکو گے، کیونکہ وہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ اور یہ ایک دفعہ ترجمہ پھر میں کوشش کرتا ہوں۔ الطلاق، خاص طلاق، مرتان، دو بار ہے۔ تینوں میں سے پہلی دو طلاقیں جو ہے وہ دو بار دینی ہے، اکٹھی نہیں دینی۔ اس کو کہا جاتا ہے رجعی طلاق۔ دو بار، دو بار کا مطلب کیا ہے؟ اکٹھی نہیں، باری باری، ایک وقت میں ایک طلاق، پھر دوسرے وقت میں دوسری طلاق، یہ ہے مرتان، دو بار، اکٹھی نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا الطلاق، حقیقی طلاق، مرتان، دو بار ہے۔ پہلی دو طلاقیں جو ہیں علیحدہ علیحدہ وقت میں ہیں، اور یہ خاص طلاقیں ہیں، رجعی طلاقیں ہیں، جن میں آدمی اور عورت جو ہے وہ طلاق کے بعد اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ جب تک عدت جو ہے پوری نہیں ہوتی وہ اس گھر میں اکٹھے رہیں گے، کیونکہ نکاح نہیں ٹوٹا۔ جو ہی نکاح ٹوٹے گا پھر وہ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور اگر آدمی نے نکاح ٹوٹنے کے بعد دوبارہ اس کو رکھنا ہے تو نکاح دوبارہ کر کے اس کو رکھ سکتا ہے۔ یہ پہلی دو طلاقیں رجعی طلاقیں۔ فَإِمْسَاكٌ، پس روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ، ساتھ اچھے طریقے کے۔ اگر پہلی طلاق رجعی یا دوسری طلاق رجعی چل جائے، اس میں پہلی طلاق کے بعد جو ہے وہ عورت جو ہے اور مرد جو ہے وہ اکٹھے رہ رہے، لیکن عدت گزر گئی ہے، تو اب اگر اس کو جو ہے نکاح ختم ہونے پر رخصت کرنا ہے تو بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، عزت سے، احترام سے اس کو گھر سے جو ہے رخصت کریں۔ اور تسریح، نہ اس کو جو ہے دوبارہ جو ہے نکاح کر کے جو ہے امساک، روک لینا۔ روک لینے کا مطلب ہے کہ عدت ختم ہو گئی، اب روکنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے انہیں نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں روک لو، دوبارہ بیوی بنا کر۔ اور تسریح بے احسان، یا رخصت کرنا ہے ساتھ نیکی کے، یعنی اگر تم جو ہے اس کو رخصت کرنا چاہتے ہو تو اس دوبارہ نکاح نہیں کرنا چاہتے، پہلی رجعی طلاق کی عدت کے بعد، دوسری رجعی طلاق کی عدت کے بعد نہیں اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہتے، تو پھر اس کو جو ہے اچھے طریقے سے، عزت سے، احترام سے، انسان سمجھتے ہوئے اس کو گھر سے رخصت کر دو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں حلال واسطے تمہارے، ان تاخذوا، یہ کہ تم دے لو، مما، اس میں سے جو آتیتموہن، دیا ہے تم نے ان کو، شیئا، کچھ بھی۔
جب حق مہر یا کوئی بھی گفٹ آپ نے دیا ہے عورت کو نکاح کے وقت یا بعد میں، اب دوبارہ اس کا لینا جو ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ اگر مرد جو ہے وہ طلاق دیتا ہے تو عورت سے کچھ بھی واپس نہیں لے گا جو کچھ اس نے دیا۔ لیکن اگر طلاق جو ہے عورت طلاق مانگتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں، عورت کی طرف سے طلاق ہو تو اس کو خلا کے معنی طلاق کا جو پابندی ہے وہ اس کو اتار دینا، عورت کا آزاد ہو جانا طلاق سے نکاح سے۔ تو اگر وہ خلا جو ہے وہ مانگتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ واپس کرے گی حق مہر وغیرہ۔ فرمایا اللہ مگر ان یخافا، یہ کہ وہ دونوں ڈرتے ہوں، اللہ یقیمہ، یہ کہ نہیں وہ قائم رکھ سکتے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر روز لڑائی ہوتی ہے، وہ نہیں رہ سکتے، تو پھر عورت جو ہے وہ اس آدمی سے اگر وہ طلاق نہیں دیتا ہے تو اس کو حق مہر واپس کر کے، یا اس نے جو گفٹ وغیرہ دیا واپس کر کے جان چھڑا لے، اس کی اجازت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اب یہ تو تھا دونوں کا آپس کا معاملہ۔ اب یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ مرد جو ہے وہ کسی طرح آتا ہی نہیں کسی طرح طلاق کی طرف، تو پھر اوپر والے لوگ جو ہے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ مرد کو وہ قائد کریں کہ بھئی اپنا حق مہر دے دے اس بیوی سے اور اس کو چھوڑ دے۔ فرمایا کہ فلا جناح، فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر ڈرو تم، اللہ یقیمہ، یہ کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فلا جناح، پس نہیں کہ گناہ علیہما، اوپر دونوں میاں بیوی کے، فی ما، بیچ اس کے جو افتدت وہ عورت بدلے میں دے، بہی، ساتھ۔ اگر عورت جو ہے بدلے میں حق مہر واپس کر کے اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے، وہ بڑا ظالم ہے، مارتا پیٹتا ہے، گالیاں بکتا ہے اور اس کے ساتھ جانوروں سے برا سلوک کرتا ہے، تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے جو ہے وہ اس کو جو ہے حق مہر وغیرہ واپس کر کے اپنی جان چھڑا لے۔ ان کا حدود اللہ، یہ حدیں ہیں، قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ فلا تعتدوها، پس نہ زیادتی کرو ان قوانین میں، یعنی ان قانون کو توڑو نہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو زیادتی کرے گا یعنی توڑے گا حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، قوانین کو، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ ہم الظالمون، وہی ہیں حقیقی ظالم۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ پہلی دو رجی طلاقیں دینے والا مرد جو ہے وہ تیسری طلاق بھی اس کو دے دے، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ مرد طلاق دے دے ہاں اس کو، اب دو رجی طلاق کے بعد کون سی طلاق آئے گی؟ تیسری طلاق۔ اگر دو رجی طلاقوں کے بعد اس نے تیسری طلاق بھی دے دی ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ فلا تحل لہ، پس نہیں ہے حلال وہ عورت واسطے اس مرد کے، من بعد، اس کے بعد۔ اب وہ عورت جو ہے تین طلاق کے بعد جو ہے اس کے بعد حرام ہو گئی ہے، اور اب اگر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ ملنا ہے تو وہ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے دوبارہ نکاح کی، سوائے اس کے کہ حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ، وہ عورت نکاح کرے، زوجن، جوڑے سے، غیرہ، سوائے اس مرد کے۔ تیسری طلاق کے بعد عورت اپنی مرضی سے کسی اور مرد کے پاس جا کر نکاح کر لیتی ہے، اور وہ مرد جو ہے اپنی مرضی سے، وہ دوسرا مرد اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ فارغ کر دیتا ہے طلاق کے ذریعے، یا وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس جو ہے اس کی عدت گزارنے کے بعد، یا اس کی دوسرے مرد کی طرف سے طلاق کے دینے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد، جب جو ہے پہلے خامد جس نے تین طلاقیں پوری کر دی تھیں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ مرد دوسرا بھی اس کو طلاق دے دے، فلا تحل، پس نہیں زوجن، فلا تحل لہ، پس نہیں وہ حلال ہوگی واسطے اس مرد کے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ، وہ عورت نکاح کرے، زوجن، جوڑے، غیرہ، سوائے اس کے، یعنی وہ کسی اور سے جا کر نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ شخص بھی اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، دونوں صورتوں میں عدت گزار کر، وہ جو ہے یاد رکھیں ہر طلاق کے بعد عدت لازمی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، ہر طلاق کے بعد عدت لازمی ہے۔ اگر انہوں نے ایک دوسرے کو چھوا ہے، اور اگر نہیں چھوا ہے نکاح کے بعد، پھر عدت نہیں ہے۔ فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر دوسرا مرد بھی اس کو طلاق دے دے، فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ علیہما، اوپر ان دونوں کے، دونوں کون؟ وہ عورت جس کو دوسرے آدمی نے بھی طلاق دے دی ہے اور اب اس نے عدت گزار لی ہے، اب آ کر وہ پہلے مرد سے جس نے تینوں طلاقیں دی تھی، اگر وہ دونوں آپس میں جو ہے رجوع کر کے نکاح کر لیتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
یتراجع، یہ کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کریں، ان ظنا اگر وہ یقین رکھتے ہیں، یقیم آئیے کہ وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، اگر ان کو جو ہے یہ اس بات کا اطمینان ہے، یقین ہے کہ اب وہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کے ذریعے طلاق تک نہیں پہنچیں گے، امن سکون سے زندگی گزار لیں گے، تو پھر وہ جو ہے وہ آپس میں رجوع کر کے پہلا مرد جس نے تینوں طلاقیں دی تھیں اور وہ عورت جس نے دوسرے مرد سے نکاح کرنے کے بعد وہاں سے اس کو طلاق ہو گئی اس آدمی کی مرضی سے، یا وہ آدمی فوت ہو گیا، تو عدت گزارنے کے بعد یہ عورت جو ہے پہلے مرد کے ساتھ نکاح کر لے گی، اگر یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ اب وہ طلاق تک نہیں پہنچیں گے، اب وہ جو ہے وقت انسانوں کی طرح وقت گزاریں گے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کی، یبینھا، وہ کھول کر بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے ان کو، تفصیل سے بیان کرتا ہے، ہاں ان حدوں کو، قوانین کو، لِقَوْمٍ، واسطے اس قوم کے، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں، جن کو اللہ کے قرآن کا علم ہے، ان کے لیے جو ہے یہ حدیں جو ہے وہ اللہ نے کھول کے بیان کر دی ہیں، جو قرآن پاک کا علم رکھتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کے علم لازمی ہونا چاہیے، تاکہ ازدواجی زندگی میں یا دیگر معاملات میں انسان غلطیاں نہ کرے، اللہ کا قانون نہ توڑے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تو جس وقت تم طلاق دے دو اپنی خاص عورتوں یعنی بیویوں کو، فَبَلَغْنَا، پس وہ بیویاں پہنچ جائیں، اجلا، وقت مقرر کو، اجل کے معنی مقررہ وقت، ہننا، اپنے کو، یعنی وہ عدت گزار لیں۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پس پہنچ جائیں وہ اجلا ہننا، اپنے مقررہ وقت کو، یعنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، ساتھ اچھے طریقے کے۔ یہ روکنے کی حد کیا ہے کہ پہلی رجی طلاق اور دوسری رجی طلاق جو ہے، اگر اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو اب دوبارہ نکاح کرنے کے لیے اس کو روک لے، دوبارہ نکاح کر کے اس کو جو ہے اپنے گھر میں رکھ لے، او سرہن، یا وہ رخصت کر دو ان کو، بمعروف، ساتھ اچھے طریقے کے۔ ولا تمسکوہن، اور نہ روکو ان عورتوں کو، ضرارا، نقصان پہنچانے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو۔ جب تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پہلی رجی طلاق یا دوسری رجی طلاق یا تیسری طلاق، اور وہ نکاح سے نکل گئی ہے، اب تم اس کو روک کر جو ہے اس پر پابندیاں عائد کرو، یہ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا۔ جب وہ تمہارے نکاح سے نکل گئی ہے، اب تمہارا اس کا رشتہ ختم ہو گیا، اب تو تم اس پر کوئی پابندی، کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ وَمَن یَفْعَلْ، اور جو بھی شخص ایسا کرے گا، اس کو روکے گا، آگے نکاح نہیں کرنے دے گا کہ تو فلاں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اگر وہ جو ہے اس کو روکتا ہے تو پھر وہ ہے اللہ کی سزا بھگتے گا۔ وَمَن یَفْعَلْ، جو شخص بھی ایسا کرے گا، ذَلِکَ، ایسا کام، فقط ظلم نفسہ، پس اس نے ظلم کیا اپنی جان پر، اللہ اس سے انتقام دے گا، اس کو سزا دے گا کہ اس نے ناحق اس عورت کو جو ہے کیوں روکا ہے۔ جب تمہارا اس کے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، اب تم اس پر پابندیاں عائد نہیں کر سکتی کہ تم جو ہے فلاں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، فلاں کے ساتھ کرو یا فلاں کے ساتھ نہ، کوئی تم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا، نہ پکڑو آیات اللہ کی آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو، ہزواً، مذاق، اللہ کے قوانین کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ مذاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق دینے کا حکم دیا، وہ بھی طہر میں، جس طہر میں عورت کے پاس نہیں گیا، اور آدمی جو ہے جب چاہے 1 2 3 کر دے، یہ اللہ کے قوانین کا یہ مذاق ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جعلی علماء اور مفتیوں کو جو ہے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ طریقہ کار ہے طلاق کا، لیکن کیا کریں، ان کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، لوگوں کو کیا بتانا انہوں نے۔ فرمایا کہ وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی علیکم، جو اوپر تمہارے ہیں، وَمَا أَنزَلَ، اور اس کو بھی یاد کرو جو اس نے اتارا، علیکم، اوپر تمہارے، من الکتاب، خاص کتاب میں سے، والحکمت، اور خاص حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ میں سے، اللہ کی کتاب اور اس کی تفسیر، سمجھ بوجھ جو ہے اس کو بھی یاد کرو، تاکہ تمہیں مسئلے مسائل جو ہے ان کا پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن جو ہے ہمیں کیا کہتا ہے۔ یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ بہی، ساتھ ان باتوں کے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بِكُلِّ شَيْءٍ، ساتھ ہر چیز کے، علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اب کنٹرول کرنے والے جو ہیں آگے، چلو ٹھیک ہے جی۔
ختم کر دیں. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.